لوگوں سے انتقام مت لیا کریں، خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے۔ ہر انسان اوقات کے مطابق ڈستا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جاسوسی نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی قوم کی باتوں پر کان لگایا جسے وہ پسند نہ کرتے ہوں تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگھلتا ہوا تانبا ڈالا جائے گا۔ خود کو عقل مند سمجھنا ہر بے وقوف کا حق ہے، لیکن دوسروں کو بے وقوف سمجھنے کا حق کسی عقل مند کو بھی حاصل نہیں۔ کسی سے نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے، اسی کا نام حسد ہے۔ وضو دنیا کا سب سے سستا اور بہترین سینیٹائزر ہے جو وائرس کے ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی صاف کر دیتا ہے۔ عرب کہاوت ہے کہ اپنی زبان کے آگے 3 دربان بٹھائیں، ایک پوچھے کیا جو کہنے والے ہو وہ سچ ہے، دوسرا پوچھے کیا جو کہنے والے ہو وہ الفاظ خوبصورت ہیں، اور تیسرا پوچھے کہ کیا جو کہنے والے ہو وہ ضروری ہے۔ اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ بڑی بڑی محنتیں برباد ہو جایا کرتی ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ ہمیں اس بڑھیا کے نصیب سے بچائے جس نے محنت سے سود کاتا اور پھر سب الجھا دیا، اور دعا کرو کہ یا رب العالمین ہماری محنتیں ضائع نہ ہوں، ورنہ بڑے بڑے لوگوں کی محنتیں ضائع ہو گئیں۔ کچھ دروازے اس لیے نہیں کھلے تھے کہ وہ میرے لیے نہیں تھے، کچھ لوگ اس لیے غائب ہو گئے کہ وہ بس ایک ورق تھے، پوری کتاب نہیں، اور کچھ کہانیاں اس لیے ختم ہو گئیں کہ ان کا اہم کردار نہیں تھا۔ گنہگار کی پردہ پوشی اسے نیکی پر لانے کے لیے ایک ذریعہ ہو سکتی ہے۔ بدنامی بعض اوقات مایوس کر کے انسان کو بے حس کر دیتی ہے اور وہ گناہوں میں گرتا ہی چلا جاتا ہے۔ عزت نفس ختم ہو جائے تو انسان کے لیے جرم گناہ بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اولیاء اللہ محبت سے گنہگاروں کی اصلاح کرتے رہے ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی تھی، ہم سفر خوبصورت نہیں بلکہ مخلص ہونا چاہیے۔ جس کو مخلص انسان مل جائے وہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہے۔ عورت کی عزت کرو اس لیے نہیں کہ وہ عورت ہے، بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی تربیت ایک اچھی ماں نے کی ہے۔ رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی خوشی نہیں دیتے، اور جذبات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ الفاظ کا استعمال کرتے وقت ایسے ہی احتیاط کریں جیسے مچھلی کھاتے وقت کانٹوں سے کرتے ہیں۔ کانٹے تو پھر بھی جسم کو تکلیف دیتے ہیں، لیکن الفاظ دلوں کو چیر دیتے ہیں۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ آپ کے الفاظ آپ کی تربیت، خاندان اور مزاج کا پتہ دیتے ہیں۔ بے لگام الفاظ بے لگام جانور کی طرح ہوتے ہیں۔ زندگی اتنی مشکل نہیں جتنا ہم اسے گمان کر لیتے ہیں، اور اتنی آسان بھی نہیں جتنا ہم خیال کرتے ہیں۔ کچھ ماں باپ اپنے بچوں کو اتنا پڑھاتے ہیں کہ وہ کسی قابل ہو جائیں، اور جب وہ بچے سچ مچ کسی قابل ہو جاتے ہیں تو اپنے ہی ماں باپ کو اپنے قابل نہیں سمجھتے۔ ہر خاموشی انا نہیں ہوتی، کچھ خاموشیاں اس لیے اختیار کی جاتی ہیں کہ ہمارے قیمتی الفاظ ضائع نہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ ٹوٹی ہوئی چیز ہمیشہ پریشان کرتی ہے، جیسے دل، نیند، بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے لگی ہوئی امید۔ چھوڑنے والے ہمیشہ بہانے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ انہیں جانے دیں، جو آپ کے مخلص ہوں گے وہ 10 جوتے کھا کر بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ کچھ لوگ تحفے بھی کمال کے دیتے ہیں، اداسیاں، تنہائیاں، اذیتیں اور انتظار۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی دے گا۔ گھبرایا نہ کیجیے، بعض تکلیفیں لوگوں کا اصلی چہرہ دکھانے کے لیے آتی ہیں۔
کسی پر دوسری مرتبہ اعتبار کرنا اسے بندوق تھمانے جیسا ہے کہ لیں دوبارہ کوشش کر لیں، پہلے والی گولی مس ہو گئی تھی۔ سانس لینے سے سانس ٹوٹنے تک کے سفر میں یقین کریں، اگر کسی کا نقصان ہوتا ہے تو وہ آپ کی اپنی ذات ہے، باقی لوگوں کی باتیں، وعدے، قسمیں، وفائیں، جذبات سب فقط وقتی دلاسے ہوتے ہیں۔ تحفوں کی قیمت نہیں دیکھی جاتی، ان کے ساتھ جڑی فیلنگز دیکھی جاتی ہیں۔ خوبصورتی نہ صورت میں ہے نہ لباس میں ہے، نگاہیں جسے چاہے حسین کر دیں۔ کپڑے اچھے یا برے نہیں ہوتے، کپڑوں کے اندر جو انسان ہوتا ہے وہ اچھا یا برا ہوتا ہے۔ اگر اچھے کپڑوں کے اندر انسان ہی اچھا نہ ہو تو کیا فائدہ؟ ہم وہ نہیں ہوتے جو لوگ سمجھتے ہیں، ہم وہ ہوتے ہیں جو اللہ جانتا ہے۔ بچپن کی سب سے بڑی غلط فہمی یہی تھی کہ بڑے ہو کر زندگی مزیدار ہو جائے گی۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی ہماری زندگی سے بہتر ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی اوروں کے لیے دوسرے ہیں۔ نہ کوئی کسی پر مرتا ہے اور نہ کوئی کسی کے بغیر مرتا ہے۔ آپ کا اس دنیا میں آنے اور جانے کا درد صرف آپ کی ماں محسوس کرتی ہے اور بس۔ کچھ لوگ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں، بے انتہا توجہ، اعتماد، عزت، احترام اور خلوص دینے کے باوجود اپنے نہیں ہوتے۔ امید نہیں، یقین رکھو، آنے والا کل انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اپنے جذبات کو کچل کر دوسروں کے جذبات کا احترام کرنا، یہی وہ منزل ہے جہاں انسانیت تکمیل پاتی ہے۔ ہر لمحے کو محسوس کرنا سیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کتنے لمحوں کو آپ نے بغیر کسی مصیبت کے گزار لیا۔ اس پریکٹس سے شکر گزاری بڑھے گی اور زندگی میں سکون آئے گا۔ ایک وہ زمانہ تھا لوگ رشتوں کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دیتے تھے۔ آج وہ زمانہ ہے لوگ اپنی خوشیوں کے لیے رشتے تک قربان کر دیتے ہیں۔ کسی دوسرے کی خوشیاں صرف اس وجہ سے خراب نہ کرو کیونکہ تم اپنے نہیں پا سکے۔ ناراض ہونے والوں کو منانے میں دیر نہ کریں، لیکن بیزار ہو جانے والوں پر الفاظ ضائع مت کریں۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہیں۔ جن کی زندگی میں پیسے اور نام کی اہمیت سب سے بڑھ کر ہو، وہ پھر کردار کی پرواہ نہیں کرتے۔ لوگوں کو تمیز کا لیکچر دینے والے اکثر تمیز کے تے سے بھی ناواقف ہوتے ہیں۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر ہی نہیں ہوتی، بلکہ کچھ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے، ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہیں۔